اگر 1000 لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں اور طاقت اور حکومت آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ عقل مند ہیں تو ان 1000 لوگوں کو ماریں گے نہیں، بلکہ ان 1000 لوگوں کو ڈرائیں گے۔ ان میں سے چند ایک کو اس قدر ڈرائیں گے کہ ان کی وجہ سے پوری قوم جو ہے خوف میں ہوگی۔ جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ڈر جائیں گے۔ مثال کے طور پہ 1000 لوگوں میں سے آپ نے 10 لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا، اور ان 10 لوگوں کو اس قدر جو ہے آپ نے اذیت پہنچائی، تکلیف دی، ڈرایا، دھمکایا، اور وہ 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ 990 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 10 لوگوں پہ آپ نے کس قدر جو ہے اذیت اور تکلیف دی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ 10,000 لوگوں میں سے جو 10 لوگ ہیں ان کی اذیت اور تکلیف کو دیکھ کے 990 لوگ 9,990 لوگ جو ہیں ان کو پھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان 10 لوگوں کی اذیت اور تکلیف کو دیکھ کر کے خود بخود آپ سے خوف کھائیں گے، ڈریں گے۔ یہی حال اس وقت قوم مسلم کا ہے۔ ہندوستان کے اندر قوم مسلم کے جو چہرے تھے ان کو ہر طریقے سے اذیت دی گئی، ہر طریقے سے پریشان کیا گیا، اور ہر طریقے سے ان کو توڑا گیا۔ کبھی کھلے میں نماز کو لے کر کے، کبھی مساجد کی میناروں سے آنے والی اذان کی صدا پر روک لگا کر کے، کبھی ربیع الاول شریف یا دوسرے مسلم تہوار کے جلوس کو لے کر کے۔ چند ایسے چہرے جو ہائی لائٹ میں رہتے تھے ان کو ڈرایا گیا، توڑا گیا، دھمکایا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم جو ہے ڈری ہوئی ہے۔ یعنی اپنا حق مانگنے کے لیے بھی جو ہے اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ وقف بل، یہ وقف بل یہ مسلمانوں کی جو پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی جو جائیداد ہے، جس پہ مسلمز کا حق ہے، جو ہمارے اجداد کی وراثت ہے، اگر اس پر کوئی امینڈمنٹ لاگو کر کے، کوئی بل لگا کر کے جو ہے آپ لوٹنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کہاں تک جو ہے درست اور صحیح آپ کہلائیں گے اس کو؟ کسی ایک طبقے کو جو بڑی تعداد میں جمہوری ملک میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ رہتا ہے، اس کی پراپرٹی کو، اس کے اجداد کی وراثت کو آپ جو ہے اس طریقے سے لوٹیں گے تو کیسے اس پہ خاموشی اختیار کی جائے گی؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے آواز اٹھائیں گے تو بلڈوزر چل جائے گا، انہیں پتا ہے اگر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے تو جیل میں بھر دیے جائیں گے۔ لیکن آپ بالکل اس چیز کو لے کر پریشان نہ ہوں کہ آپ کے گھر پر بلڈوزر چلے گا یا آپ جیل میں جائیں گے۔ اگر 1000 یا 10,000 کو ڈرانا ہے تو 10 کے گھروں پہ بلڈوزر چلے گا ہی، 10 لوگوں کو جیل میں ڈالا ہی جائے گا۔ لیکن اگر وہ 10 لوگ بلڈوزر چلنے کے بعد یا جیل میں جانے کے بعد بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی آواز کو انہوں نے دبنے نہیں دیا، ہمت نہیں ہارے، ڈرے نہیں، بلکہ غلط کو اگر وہ غلط کہتے رہے، تو پھر جو 9,990 لوگ ہیں نا، ان میں سے ایسے ایسے لوگ نکل کے آئیں گے، پھر وہ ڈریں گے نہیں، وہ کہیں گے کہ یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے یہ ہمارے اجداد کی وراثت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ہم اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور ان اپنے لیڈروں سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے ووٹ دے کر کے وہاں پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، اب چاہے وہ بہار کی سیاست کرنے والے سیاستداں ہوں یا پھر کسی اور اسٹیٹ کے، لیکن ان سے سوال کیا جائے گا کہ آخر جب ہماری وراثت پہ نئے نئے امینڈمنٹ لاگو کیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ سمرتھن دینے کی بجائے سمرتھن کیوں دے رہے تھے؟ دفاع کرنے کی جگہ۔ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو۔